اب امیر المومنین کے وہ عرصہ اور اس کے بعد ظاہری حکومت، اور بڑا دلچسپ سوال ہوا امیر المومنین پر آگے جی خصوصا کی طرف۔ جب امیر المومنین ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ایک بندے نے اٹھ کے کہا یا علی، آپ نے تقریر میں فرمایا تھا کہ بکری کے ناک سے بہنے والے نزلے سے بھی بدتر ہے تم پہ حکومت کرنا۔ سیاستدان ہوتا تو وہ کر جاتا۔ علی نے فرمایا کہا تھا۔ ابن عباس جب اپنی جوتی کو سی رہے تھے، امیر المومنین اپنی جوتی کو سی رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، ید اللہ، اور ابن عباس اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ کیا اب اسے بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اتنی پھٹ چکی ہے یہ۔ تو دل کی زبان کو، ارادوں کی بولی کو امیر المومنین نے پڑھا اور فرمانے لگے ابن عباس کتنے کی بک جائے گی؟ اب اس کی سوچ کیا ہے کہ ابھی بھی اسے ٹھیک کرنا تھا، پھینک دیتے، اور علی نے پوچھ لیا کہ اگر میں بیچوں تو یہ کتنے کی بک جائے؟ اس نے کہا مولا مفت بھی کوئی نہ لے۔ اور علی نے فرمایا ابن عباس تم لوگوں پر حکومت کرنے سے افضل ہے میرے لیے یہ۔ اب آگے ظاہری حکومت اور لوگوں نے پرانے بیان یاد دلا دی۔ اجتماعی حافظہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، لیکن انفرادی حافظے کے متعلق آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب بڑا خطرناک سوال، مولا جو جوتی سے گندی تھی، جو بکری کے ناک کی غلاظت سے گندی تھی، قبول کیوں کی؟ ساری زندگی جسے تاریخ سے دلچسپی ہے، امیر المومنین کے اس جواب کو یاد رکھیے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا کبھی قبول نہ کرتا اگر تمہاری حالت حضور کے آنے سے پہلے والی نہ ہو گئی ہوتی۔ تم بعثت سے پہلے والے دور جاہلیت میں چلے گئے، جہالت میں نہیں۔ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ دور جاہلیت میں تم چلے گئے، اس لیے قبول کی۔ اور سب سے پہلا میرے مولا کا سرکاری حکم جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ میں گورنر شام کو معطل کرتا ہوں۔ اتنا لمبا عرصہ کیسے بیٹھا ہے وہ اس عہدے پر؟ مخلص دوستوں نے علی سے کہا مولا ذرا حکومت مضبوط ہو لینے دیں، اتنی جلدی نہ کریں، کر دیں گے فارغ، لیکن اس کا اس صوبے میں بڑا اثر رسوخ ہے، تھوڑی دیر انتظار فرما لیں، حکومت مضبوط ہو جائے پھر نکال دیں گے۔ مشورہ دینے والوں کا مشورہ دنیاوی لحاظ سے غلط نہ تھا، لیکن علی کا جواب سنیے۔ آگے جی خصوصاً آپ کی نظر کرتا ہوں، علی فرمانے لگے عادل یا گوشہ نشینی ابو طالب کے بیٹے کے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ عادل یا گوشہ نشینی ابو طالب کے بیٹے کے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ بہرحال کسی اور خلیفہ سے کسی مسلمان کی کوئی جنگ نہیں۔ علی سے 4 سال 4 مہینے 4 دن میں 3 بہت بڑی جنگیں لڑی گئی۔ لوگ کہتے ہیں علی کا نظام حکومت چلا کیوں نہیں؟ یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر براہ راست نبی کے بعد پورا نظام علی کے ہاتھ میں دیا جاتا تو رسول والا نظام چلتا رہتا۔ آپ 3 کرپٹ حکومتوں کے بعد علی کو اقتدار دے رہے ہیں۔ ان میرے فکروں کی تصدیق مولانا مودودی بھی فرمائیں، ان کی تصدیق ڈاکٹر طاہر حسین بھی فرمائیں، اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت کریں۔ امام حسن علیہ السلام وارث کردار علی، وارث کردار مصطفیٰ۔ لوگوں نے مولا علی سے کہا تھا پہلے والے خلفاء تو حافظ نہیں تھے، تو وہ ابن ابی قاب سے کہتے تھے کہ آپ تراویح پڑھائیں،
یا علی آپ تو حافظ بھی ہیں، تو آپ تراویح خود پڑھائیں گے؟ تو مولا علی نے فرمایا قرآن میں ہے نہیں، حضور نے پڑھائی نہیں، میں بدعت کو کیسے جاری کروں؟ مولا علی گھر چلے گئے، عادت چھوٹتی نہیں، عادتاً لوگ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی نے امام حسن کو درہ دے کے بھیجا، انہوں نے درے سے مارا لوگوں کو کہ ہٹو یہاں سے۔ انہوں نے شام جا کے شور مچا دیا، علی تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ آپ نے یہ فکرہ سن رکھا کہ علی کی شہادت کے بعد شور اٹھا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، علی کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ یہ انہی لوگوں کا پروپیگنڈا تھا جو کوفے سے مار کھا کے وہاں پر گئے تھے۔ علی تو نماز ہی نہیں پڑھے، اس لیے علی نے نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اللہ کہنے والے بھی ناکام ہو گئے، مجھے بے نماز کہنے والے بھی ناکام ہو گئے، دونوں کے لیے ایک ہی جواب ہے، خدا